الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله تعالى: واصبر إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى: إن الله يحب الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مسه مؤمنا وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشوكها إلا كفر الله به خطاياه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیات، بہت بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے تابعین، صحابہ کرام، یہاں تک کہ انبیاء کرام اس روئے زمین پر تشریف لائے، اس روئے زمین پر گھومے پھرے، وقت گزارا، اللہ کے دین کی خدمت کی. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا اٹل فیصلہ ہے: کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر نفس، ہر جان والی شے، ہر مخلوق اس کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہی گزرنا ہے. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو حیات عطا فرمائی، ہمیں زندگی عطا فرمائی، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک جائے آزمائش میں رکھا ہے، ایک ابتلاء میں رکھا ہے، اور دین کی تعلیمات اور قرآن اور سنت کی تعلیمات میں ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے. وہ کون سے اعمال ہیں اور وہ کون سی نیکیاں ہیں جس کے کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے، وہ بھی الحمدللہ دین میں بکمال طریقے سے ہمیں بتا دیا گیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ ہم کس راہ پہ چلتے ہیں، کس عمل پہ جاتے ہیں. غم اور صدمہ ایک حقیقت ہے. ہر انسان ان مراحل سے کسی نہ کسی زندگی کے دور میں گزرتا ہے، اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا میرے ساتھ جو تعلق رہا، میرے ساتھ جو ان کا
ایک لاسانی اور نہ بیان کر سکنے والا ایک رشتہ رہا ہے. اس کے کھو دینے کی وجہ سے غم اور پریشانی تو کا ظاہر ہے بہت زیادہ ہے. دنیا کے اندر میں نے ایسا والد نہیں دیکھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا. وہ میرے والد بھی تھے، میرے مربی بھی تھے، میرے شیخ بھی تھے، میرے محدث بھی تھے، میرے فقیہ بھی تھے، میری سند بھی تھے، میرے مصلح بھی تھے، میرے امام بھی تھے. ایک اللہ کے نیک بندے میں اور ایک اللہ کے ولی کے اندر جتنی خصوصیات جمع ہو سکتی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ سب بکمال عطا فرمائی تھی. اور ان کی محبت، ان کی شفقت اور ان کا میرے بارے میں ہم وقت فکر مند رہنا اس جامعہ عربیہ احسن العلوم کی در و دیوار اور چپا چپا اس بات کا گواہ ہے. تو ظاہر بات ہے اتنا بڑا سایہ، اتنا عظیم آسمان، ایک چھاؤ، ایک درخت وہ اچانک سے سر سے اٹھ جائے تو پھر انسان کو خبر ہوتی ہے کہ دنیا میں کیسے جینا ہے اور وقت کیسے گزر رہا ہے، کس شخص کی اور کس چیز کی حقیقت کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت والد صاحب نے جو میری اور میرے تمام ساتھیوں کی، اپنے ہزاروں شاگردوں کی جو تربیت فرمائی ہے، اس میں ایمان کے اوپر مضبوطی سے کھڑا رہنا، توحید پر مکمل طریقے سے عمل پیرا رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنن پر بغیر کسی کمپرومائز کے عمل کرنا، اور ایمان بالآخرہ اور بحث بعد الموت، یہ اس کا بنیادی حصہ ہے ان تعلیمات کا. دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، قدر تسلی مل جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت والد صاحب کو جو مقام عطا فرمایا کہ جب وہ ہوش سنبھالا انہوں نے اور اسکول میں ابھی میٹرک بھی نہیں کیا تھا، تو حضرت والد صاحب کے قدیم دوست ہیں نثار لالا، وہ تشریف لائے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم دوسری یا تیسری کلاس میں تھے تو استاذ نے تمام بچوں سے جیسے انٹرویو لیا جاتا ہے کلاس میں کھڑا کر کے پوچھا. ایک اور ہمارے والد صاحب کے ساتھی تھے، ان کو کھڑا کر کے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں بھینسیں بیچوں گا اور ٹریکٹر کا کاروبار کروں گا، یہ بڑی مہنگی چیز ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اس کے بعد والد صاحب کا نمبر آیا، کہا کہ ضرور علی خان کھڑے ہو، بتاؤ کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ میں امامہ باندھوں گا اور قوم کے لیے دین کی خدمت کروں گا. تیسری کلاس میں حضرت والد صاحب نے استاذ کو یہ جواب دیا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے کہ جو شخص جس جستجو میں لگ جاتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا نؤتیہ منہا، جو شخص جس جستجو میں لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی محنت کا بدلہ، اس کی جستجو کا بدلہ اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تسلی اور اطمینان کا ایک ہی سبب اور ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت والد صاحب نے اپنی تمام زندگی آخرت کی تیاری میں گزاری. اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دنیا گواہ ہے کہ انہوں نے ہم وقت اور زندگی کے ہر دور میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ سنت پر عمل کیسے ہوگا. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں
ان پر بکمال عمل کیسے ہوگا؟ احادیث طیبات کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان پر عمل کس طریقے سے ہوگا؟ ان کی علم، ان کا جاننا، ان کے رجال، ان کے اسماء، ان کی سندیں، ساری زندگی ان باتوں میں لگائی. اور پھر سب سے زیادہ ہمیشہ جو مجھے تلقین کیا کرتے تھے کہ فقہ یہ ایک انسان اور مسلمان کی زندگی کا نہایت اہم جز ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی شخص مفسر بن جائے، محدث بن جائے، فقیہ بن جائے اور عربیت بکمال اس کو حاصل ہو جائے تو دنیا کے اندر اس کو کوئی ڈگری، نہ انجینئرنگ کی، نہ ڈاکٹریٹ کی، اس قسم کی کوئی ڈگری اس کو مدرسے میں نہیں ملتی. ہاں، ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آخرت کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے وہ بکمال حاصل ہو جاتا ہے. تو غمگین دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت والد صاحب کو تو بچپن سے ہی آخرت کی تیاری میں لگا دیا تھا، اور وہ تیاری بھی ایسی کہ ساری زندگی ہر چیز وقف کر دی تھی دین کے لیے. نہ ان کی نیند کو کوئی ٹائم ٹیبل تھا، فرماتے تھے جب وقت ملے گا تو آرام کر لیں گے، ابھی میں فلانا حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں، فلانا مسئلہ پیش آیا ہے، یہ جب تک حل نہیں ہوگا میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. کئی راتیں ایسی گزری کہ گھر پہ تشریف لائے، پتہ چلا کہ مغرب میں یا عشاء میں کوئی صاحب آئے تھے اور انہوں نے کسی مسئلے میں سوال کیا ہے، تو میں اس وقت افسوس شروع کر دیتا تھا کہ آج رات کو نیند نہیں ہوگی. کتب خانے میں تشریف لے جاتے تھے، فلانی کتاب لاؤ، فلانا فتاوی لاؤ، فلانی حدیث کی کتاب لاؤ، اور صبح تک مکمل تحقیقی جائزہ اس مسئلے کا جواب وہ تفصیل کے ساتھ پیش کرتے تھے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر احسانات تھے کہ انہوں نے دین کی خدمت ساری زندگی کی ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ جو اشارات ہیں، جو بشارات ہیں، بے شمار افراد، بے شمار احباب اور علماء طلباء تشریف لاتے ہیں مجھ سے ملاقات کے لیے، تعزیت کے لیے. کہتے ہیں کہ ہم نے مفتی صاحب کو خواب میں دیکھا اور بہت ہی اچھے حال میں دیکھا. کوئی بولتا ہے کہ باغ میں دیکھا، کسی نے کہا تخت پہ بیٹھے ہیں، کسی نے کہا کہ تاج سر کے اوپر ہے. یہ سب کیا ہے؟ بشارات ہیں. اور کوئی راستہ تو نہیں ہے، وحی کا راستہ تو بند ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء اور علماء کی جو رہنمائی فرماتے ہیں ان میں خوابوں کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے. اور ایسی زبردست روحانیت، ایسا زبردست تعلق میں نے زندگی میں نہ سنا ہے اور نہ دیکھا ہے. جب یہ حادثہ پیش آیا تو ظاہر بات ہے کہ تقریباً ہوش و حواس کھو بیٹھا میں کہ کیا ہوا. بہرحال جب تمام سلسلے ہو گئے اور ہم گھر پر آ گئے، حضرت والد صاحب کا جسد، جیسے حضرت والد صاحب آرام فرماتے تھے گھر میں کتب خانے کے بیچ میں، وہیں پہ میں نے لٹایا حضرت کو. اور تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ میں 3-4 دن سے فکر میں تھا اور مسلسل بھاگ دوڑ میں تھا تو تھکاوٹ بھی تھی کافی، وہیں کتابوں سے ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی اور دیکھتا ہوں کہ مفتی صاحب سامنے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے جو کام کیا ہے، جو میں نے محنت کی ہے، یہ سب اللہ کی دین کی خدمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کا دین یہ ترقی پاتا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچتا. لہذا تم اور تمہارے تمام ساتھی وہ زیادہ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کا حافظ اور ناصر ہوگا. اور میں، ظاہر بات ہے، نیند ہے، آدھی نیند ہے، کچی نیند ہے، تو خوشی کا ایک عجیب عالم کہ مفتی صاحب تو مجھ سے بات کر رہے ہیں، مفتی صاحب تو ٹھیک ہو گئے. میں مسکراتے ہوئے میں نے آواز لگائی، ابو جی. میں ابو جی بولتا تھا.
تو میرے ساتھی نے مجھے کہا کہ کیا ہوا خیریت، تم ہنس رہے ہو والد کے میت کے ساتھ بیٹھ کے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ والد کو اللہ تبارک و تعالی نے حیاً جو مقامات عطا فرمائے تھے وہ مقامات میتاً بھی عطا فرمائے. باقاعدہ ہمارے ساتھی، ہمارے احباب، ہمارے طلباء، ان کو اشارات نظر آ رہے ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی خدمت کی وجہ سے جو مقام عطا فرمایا، کراچی کی روئے زمین میں ایسا جنازہ نہیں دیکھا. ایک وزیر اعظم تو کیا، کسی ملک کا بادشاہ بھی اگر فوت ہو جائے تو لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، راستوں میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ ان کا اہتمام کیا جائے. اور ہم نے اس خوف سے جنازے میں زیادہ تاخیر نہیں کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ملک امڑ آئے تو پھر ان کو سنبھالیں گے کیسے. اس کے باوجود جو محبت دین کی ہوتی ہے، جو اخلاص دین میں ہوتا ہے، جو ایک استاد اور شاگرد اور ایک مربی اور اس سے معتقد کا رشتہ ہوتا ہے، دنیا کے اندر اس رشتے کا کوئی جواب نہیں. میں بات کو مختصر کروں گا، زیادہ طویل ارشادات اور زیادہ طویل باتوں کا وقت نہیں ہے. یقیناً میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول اور انبیاء اس دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اب جب یہ حادثہ پیش آ چکا اور یہ ایک حقیقت ہے جو ہم نے ماننی ہی ماننی ہے، تو کیا اس کے بعد تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے کفر کی طرف اور شرک کی طرف؟ العیاذ باللہ، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت مولانا یادگار اسلاف اور محدث زمانہ اور صدر وفاق المدارس اور پاکستان کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چھوٹے صاحبزادے مولانا عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا عبید اللہ خالد صاحب تشریف لائے تھے. اتنے بزرگ آدمی ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت بڑے بڑے اداروں کا، جامعہ فاروقیہ، شاہ فیصل والا اور فیس 2 جیسے اداروں کا بڑا بنایا ہے. چوتھی دفعہ تشریف لائے ان دنوں میں، اور ان کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب تشریف لا رہے ہیں. حضرت والد صاحب کی ان سے بہت محبت تھی، اور جب کبھی جاتے تھے تو مجھے ضرور کہتے تھے کہ ساتھ چلو، بہت بڑے عالم ہیں، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور کہتے تھے کہ امامہ باندھو، پگڑی باندھو، تاکہ وہ دیکھ کر خوش ہوں تمہیں. تو انہوں نے یہاں مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز کے بعد میں نے ان سے عرض کیا کہ طلباء کو کچھ واعظ اور نصیحت فرما دیجئے. تو انہوں نے خلاصہ کلام یہ بیان کیا کہ دیکھو یہ دنیا ہے، اور دنیا کے اندر ہر کسی شخص نے آنا جانا ہے. ہمارے لیے جو انتہائی اہم بات ہے اور بہت ہی زیادہ جسے ہمیں عمل پیرا رہنا ہوگا، وہ ہے وہ راستہ جس راستے پہ ہمارے اسلاف نے ہمیں لا کر کھڑا کیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ راستہ چھوڑ دیا تو پھر ہم افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم کے مصداق بن جائیں گے. ہمیں وہ تعلیمات دل سے لگانی ہوں گی، ہمیں ان تعلیمات پر پہلے سے زیادہ عمل پیرا ہونا ہوگا، ہمیں ان طور طریقوں پر اور دین کی ان راستوں پر زیادہ مضبوطی سے چلنا ہوگا، کیونکہ پہلے تو ایک نگران اور ایک تنبیہ کرنے والا موجود تھا. جہاں تھوڑی سی خطا ہوئی ہے، پاؤں پھسلا، تو ان کی رہنمائی کر کے وہ راستہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب ہم اس معاملے میں یتیم ہو گئے. اب ہم نے خود اپنے آپ کو دین کے اوپر مضبوط رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرنی ہے اور اللہ سے استقامت اور نصرت بھی مانگنی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ناگفتہ بہ صورت حال آتی ہے،
کوئی صدمہ لاحق ہوتا ہے، کوئی حزن ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو ایک کانٹا چبھ جائے اس سے بھی جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ساتھی، ہمارے احباب، ہمارے گھر والے کتنے بڑے صدمے اور غم سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے اس میں بشارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے جو ہماری خطیئات ہیں، تقصیرات ہیں، گناہ ہیں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سچا ہے، اس کے بدلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور صبر یہ بہت انتہائی اہم چیز ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ الصبر عند الصدمة الأولى، صبر، اصل صبر اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو تازہ تازہ صدمہ اور غم لگا ہو، اس وقت وہ دین کی تعلیمات سے نہ ہٹے، اس وقت وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ارشادات اور سنت طیبہ کی تعلیمات سے نہ ہٹے، تو یہ کامیابی کا راز ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر انسان کو کوئی بہت ہی زیادہ غم اور حزن لاحق ہو جائے تو اس وقت اللہ کی دین کی تعلیمات کے مطابق حدود اور دائرے میں رہنا یہ صبر ہے۔ اسی طرح کسی کو بہت بڑی نعمت مل گئی، بہت ہی اچانک سے بہترین کام ہو گیا اور بندہ آپے سے باہر ہے، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کرے، اس وقت دین کے دائرے کے اندر رہنا اور ہوش و حواس میں رہنا یہ بھی صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو عبادات فرض فرمائی ہیں، واجب فرمائی ہیں، ان کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، سنن اور مستحبات کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اور انسان کے اندر نفس امارہ ہوتی ہے، گناہوں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، دل کے اندر خیالات آتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اور گناہوں سے دور رہنا یہ بھی صبر ہے۔ اگر ان تمام اسبار پر اور صبروں پر ایک مسلمان عمل کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جو انعام فرمایا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں اس کے ثواب کی ایک حد ہوتی ہے۔ جس نے اشراق پڑھی اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، جس نے زکوٰۃ ادا کی بر وقت، جس نے صدقہ دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ احادیث میں تمام تفاصیل موجود، لیکن انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابر کو جو صبر ملتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس کو کوئی ناپنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت اور غفوریت ہے، جتنا وہ چاہے عطا فرما دے۔ تو یہ ہمارے لیے یقیناً تسلی کا سامان ہے کہ غم اور صدمے کی صورت میں اگر ایک مسلمان صبر کرے تو یقیناً اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس راستے پر اس کو ہر حال میں آنا ہی آنا ہے۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، تمام زندگی دین پر عمل کیا، تمام زندگی اللہ کا خوف ملحوظ رکھا، تقوی کو اپنے ساتھ لگائے رکھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کو اپنے ساتھ لگائے رکھا اور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان اسلاف میں اور ان خوش قسمت لوگوں میں ہمارے والد صاحب بھی شامل ہیں۔ اب ہمیں اپنی فکر کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیں یہ تعلیم فرماتے تھے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں، اور آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا وقت کم ہے اور سفر طویل ہے۔ حضرت والد صاحب تو اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے، اب دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سفر، ہماری یہ زندگی، اس کو بھی مبارک کرے، اس کو بھی تقوی والا بنائے، اس کو بھی حدیث کے مطابق بنائے، اس کو بھی قرآن اور سنت کی خدمت والا بنائے، تاکہ ہم بھی آخرت میں پھر ملاقات کر سکیں اور ان کے سامنے پیش ہو سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. حضرت والد صاحب کے حق میں دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ معیت عطا فرمائے. جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں جو یتیم ہو گئے ہیں، حقیقت میں یہ ادارے اللہ کے ہیں اور اللہ کے دین کے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہی ان کے حافظ اور ناصر ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو ترقیات عطا فرمائے. والد صاحب کا یہ لگایا ہوا پودا جو کہ اب عظیم درخت بن چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو خزاں سے بچائے، اس کو پتے جھڑنے سے بچائے اور اس کو مزید ترقیات عطا فرمائے. میرے لیے دعا فرمائے. میرے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے، جو دین کی خدمت کا تمام سلسلوں کا ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے استقامت عطا فرمائے، مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھیوں کی اللہ تعالی دعائیں قبول فرمائے، جو پریشانیاں ہیں حل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.